جس طریقے سے پورا خیبر پختونخوا آیا ہے اور پنجاب سے ساتھی آئے ہیں، میں زندگی میں پہلی بار 7-8 کلومیٹر پیدل پہنچا ہوں. ساری گاڑیاں، سارے روڈ، سب کچھ بلاک ہے. پشاور میں میسج دے دیا ہے راول پنڈی کو کہ پشاور خیبر پختونخوا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کو میں نے اڈالہ جیل میں ایک بات کی کہ خان صاحب آپ کو صرف ایک وجہ سے سزا دی گئی کہ جب بھی امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے اور وہ امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کرتا ہے، وہ احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، فلسطین کی بات کرتا ہے، کشمیر کی بات کرتا ہے، اس کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے. لیکن پاکستانیوں، پشاور والوں، آپ نے ثابت کر دیا کہ عمران خان اکیلا نہیں، پورا پاکستان، پشاور، پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، کشمیر، گلگت، بلتستان کس کے ساتھ ہے؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ آخر میں براہ راست پنڈی سے مخاطب ہو، کب تک یہ سیاسی لاشیں اپنے کندھوں پہ لے کے جاؤ گے؟ یہ لوگ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ نفرتیں جو ان نوجوانوں میں، اس نسل میں آ گئی ہے، یہ جو اداروں اور عوام کے بیچ میں فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ملک میں امن نہیں، خوشحالی نہیں، استحکام نہیں. عمران خان جب پاکستان کا وزیر اعظم تھا، ایک ڈرون اٹیک نہیں ہو رہا تھا. بلوچستان میں امن تھا، پختونخوا میں امن تھا. اگر آپ اس خطے پہ امن لانا چاہتے ہو، آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. آپ کو قیدی نمبر 850 سے بات کرنی پڑے گی. چاہتے ہو یہ آواز اور پاکستان ایک بار پھر اکٹھے ہو کے پاکستان زندہ باد کرنا پڑے گا، تو آپ کو پٹیالہ میں مقیت قیدی نمبر 804 سے بات کرنی پڑے گی. وہ ایک غلام رسول ہے، وہ ایک عاشق رسول ہے. آپ اس سے بات کرو گے، وہ آپ کو معاف کر دے گا. وہ اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا. 2.5 سال سے اس قوم کی خاطر، پاکستانیوں کی خاطر، امت مسلمہ کی خاطر جیل میں ہے. وہ کٹ جائے گا لیکن جھکے گا نہیں. وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ پاکستان کی خاطر کھڑا ہے. پاکستانیوں، آخر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، 26 نومبر کو ہمیں گولیاں ماری گئی، ہمارے لوگوں کو 40 سال کی سزا دی گئی. کیا آپ نے عمران خان کو چھوڑا؟ کیا آپ کبھی عمران خان کو چھوڑو گے؟ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہو گے؟ مرتے دم تک کھڑے رہو گے؟ کھڑے رہو گے نا؟ تو کھڑے ہو کے میرے دونوں کا جواب دینا. کھڑے ہو کے نوجوانوں، خواتین، کھڑے ہو کے پشاور سے بے آواز رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو. نہ وہ پاگل، نہ بیمار، تیرا یار، میرا یار. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ سب کو، آپ کی عظمت کو، آپ لوگوں کو عمران خان کے حکم پر یہاں پر اس جلسے میں عمران خان کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کی عظمت کو دونوں ہاتھوں کا سلام ہے. سب سے پہلے عمران خان کی امانت، عمران خان کا پیغام، حقیقی آزادی کا پیغام
اور وہ پیغام ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ جو عمران خان اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے وہ جنگ جیتنے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی عمران خان کا وہ خواب، مدینہ کی ریاست جس میں عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ قوم کو انصاف ملے گا۔ حقیقی آزادی انصاف پر قائم ہے، مدینہ کی ریاست انصاف پر قائم تھی اور دنیا کی عظیم ترین ریاست تھی۔ آج اس ملک میں ہم اپنی عدلیہ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئین کے مطابق آپ نے انصاف دینا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ انصاف دیں، آئین کے مطابق عمران خان کو انصاف دیں، عمران خان کی اہلیہ کو انصاف دیں اور تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں ان کو انصاف دیں، اس 25 کروڑ عوام کو انصاف دیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئین کا پاسداری، اس ملک میں آئین کی پاسداری ہم پر فرض ہے اور ہم اپنا فرض ادا کریں گے، اور جب تک تمام ادارے آئین کے مطابق کام نہیں کریں گے ہم آئین کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے۔ اس کے بعد انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی اور جو ظلم ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کا گواہ ہمارے یہ شہید ہیں، ہمارے وہ قیدی ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اس پیغام کو غور سے سنیں کہ اس ملک میں ماشاءاللہ لگے اور ماشاءاللہ سے نقصان ہوا۔ آج عمران خان کہتا ہے کہ اس ملک میں عاصم لا ہے، عمران خان کہتا ہے اس ملک میں عاصم لا ہے، اور اگر عاصم لا ہے تو عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، آپ 25 کروڑ عوام کے سپہ سالار ہیں، آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ وضاحت کریں اس بات کی اور 25 کروڑ عوام کے لیڈر کو آپ بتائیں کہ عمران خان جو پوچھ رہا ہے کہ اس ملک میں عاصم لا ہے اپنا کردار ادا کرے اور عمران خان کا مسئلہ حل کرے، کیونکہ عمران خان نے ثابت کیا ہے ہندوستان کی جنگ میں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے۔ ناحق قید ہونے کے باوجود اس نے یہ وعدہ کیا کہ پوری قوم کھڑی ہو اپنی فوج کے ساتھ، اور قوم کھڑی ہوئی۔ آج آپ پہ فرض ہے عمران خان کا مسئلہ حل کرے، یہ 25 کروڑ عوام آپ کی فوج ہے، آپ کا ساتھ دے گی اس ملک کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے۔ اور ہمارے صوبے پختونخوا میں دہشت گردی سے جو ہمارے 80,000 زیادہ لوگ نقصان ہوا جانی اور مالی، ہم کسی بھی صورت اپنے صوبے میں ہم کسی طرح کا نہ کسی آپریشن کی اجازت دیتے ہیں، نہ کوئی آپریشن چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کسی آپریشن کے حق میں ہے۔ وفاقی حکومت اور ادارے سن لو، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ہمارے لیڈر عمران خان نے کہا تھا مذاکرات کریں، آج افغانستان سے مذاکرات کر کے مسئلہ حل کرو۔ جنگوں سے ہمیں نقصان ہوا، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اپنی آواز اٹھا کے اپنا حق مانگیں گے، اگر آپ نے حق نہ دیا تو ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے۔ وفاقی حکومت یہ سن لے کہ پختونخوا کی حکومت نہ کسی آپریشن کے حق میں ہے، نہ کسی نے قبرستانی کے حق میں ہے، اور ہمارے عام لوگوں کو شہید کرنے کی مذمت نہیں، ہم اس کے خلاف ہر آواز اٹھائیں گے۔ آخر میں آپ سب لوگ یہ پیغام دو کہ عمران خان کے باہر نکلنے تک، اس جیت تک آپ سب عمران خان کا ساتھ دو گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوگے، اپنا تن من دھن لگا کر عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے اس جنگ میں اس کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ نعرہ تکبیر! عمران تیرے جان نثار، 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 عمران تیرے جان نثار۔ آپ سب کو دونوں ہاتھوں سے